اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 64 آیت نمبر 16۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ہمارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک چل رہا تھا، اور یہ اب اس سلسلے میں لاسٹ ویڈیو یا لاسٹ آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس ٹاپک پہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہ میں ابھی وہ والی آیات شیئر کر رہا ہوں کہ جس میں خیرات کو ہی کامیابی یا فلاح یا ہدایت یا وہ اس طرح کہا گیا ہے، خیرات کرنے کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی، لیکن خیرات کرنے کا بھی اس میں کامیابی اور ہدایت کی طرف جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ خیرات بھی ہے۔ کسی جگہ پہ خالی خیرات کو بھی کہا ہے، لیکن زیادہ تر جگہوں پہ باقی چیزوں کے ساتھ ملا کے۔ تو اس میں اگر شروع میں اس آیت کو دیکھیں یا پہلے اس کا کنٹیکس، اس کی اگلی بالکل آیات جو ہے، اس سے اگلی بالکل آیت جو ہے وہ ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں اسی ٹاپک کے انڈر ہی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ یہ 16 نمبر آیت ہے، تو 17 نمبر آیت ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیونکہ ایک اور ٹاپک کے ریلیٹڈ تھی، اس میں قرض دینے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو اچھا قرض دو تو وہ قرض بڑھاتا ہے، تو وہ ہم نے ایک سب ٹاپک کیا تھا کہ آپ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے تو اس کو اللہ کتنا بڑھاتا ہے، کتنا زیادہ، 70 گنا تک، اور یہاں تک کہ 700 گنا تک بھی ہم نے دیکھا ایک جگہ پہ کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایک دانہ کوئی دے تو اس ایک دانے سے 10 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو وہ 700 گنا ہو جائے، تو وہ اس ٹاپک کے انڈر وہ کیا تھا۔ اور اس سے بالکل پچھلی آیت جو ہے وہ ہے تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ مال اور اولاد، یہ ہم نے کسی ابھی اسی 4-5 آیات یا 2-3 آیات پیچھے بھی ہم نے یہ بات دیکھی، اللہ پاک نے وہاں بھی فرمایا تھا، مطلب وہ آیت تو نہیں ہم نے کی، لیکن میں نے اس کے کنٹیکس میں اس سے پچھلی آیت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ وہ جو ہے نا عورت، مال، عورت اور اولاد، یہ جو ہیں انسان کے لیے مطلب یہ فتنہ ہیں یا یہ اس کے لیے آزمائش ہیں، یہاں پہ آزمائش کہا گیا ہے۔ تو یہاں 2 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ مال اور اولاد، اور اس سے پہلے والا بھی، اس سے پچھلی بھی آیت اگر وہ بھی آپ پڑھیں تو وہ بھی بڑی ضروری ہے، ضرور پڑھیے گا کہ اے ایمان والو تمہاری بات بیویاں اور بات بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہنا۔ تو مطلب وہ اب کس کنٹیکس میں، یہ ایک کنٹیکس میں بھی کہا جا سکتا ہے، یہ ویسے تو ہم نے سورہ بھی بڑی ڈیٹیل سے کی ہوئی ہے پوری، میں نے قرآن پاک کے مین ٹاپک میں کے لیے، لیکن یہ اب کسی کنٹیکس میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تب اگر منافقین کی کچھ اس طرح وہ ہوں اولاد یا تو، اور لیکن ہمارے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ بندہ ان کی طرف راغب ہو کے ان کے لیے غلط کام، کرپشن کر کے، غلط پیسہ کما کے اپنی اولاد اور بیویوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بندہ وہ کرتا ہے، تو وہ دشمن، مطلب اگر ان کے لیے کرتا ہے تو وہ ان کو ایک دشمن کی تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کی محبت میں اتنا نہ چلے جانا کہ وہ اصل میں ان کی محبت جو ہے وہ تمہاری دشمن ہے کہ کہیں غلط راستے پہ نہ تمہیں لے جائے، تو وہ اس طرح کی بات اس میں کہی گئی۔ اب خود ضرور پڑھیے گا، ضرور غور و فکر کیجئے گا۔ ہم اس آیت پہ آتے ہیں، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ۔ یہاں کہا جا رہا ہے جہاں تک ہو سکے، مینز انسان اپنی ابیلٹی اور کیپیبلٹی، یہ وہ میں بار بار جو بات کہتا ہوں نا کہ کوشش ہے، جہاں تک ہو سکے، جتنی کوشش کر سکو،
تو وہ کوشش ہی ہے جس کا اللہ نے صلہ دینا ہے، کوشش ہی کا ہی ہمیں پوچھا جانا ہے، کوشش کا ہی حساب ہونا ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہ ویسی ہی بات ہے یہاں بھی۔ اور اس سے اگلی بات، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہیں یہ سمجھ نہیں ہے لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اگر جوڑ کے رکھوں گا پیسے تو میرے لیے تو یہ بہتر ہے، لیکن اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ تم دینا، پیسے خرچ کرنا تمہارا لیے بہتر ہے۔ اور یہ ہم پہلے بھی ایک دو آیات میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں، بلکہ کافی ساری میں شاید اس ٹاپک کے اندر کافی ساری آیات میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے اینڈ میں، اور جو شخص اپنی نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب۔ مال کو جمع کر کے رکھنا نفس کی حرص ہے، یہ اپنی خواہشات کی حرص ہے نا، کہ میرا یہ بھی میں بنا لوں، یہ پراپرٹی بھی، وہاں بھی یہ بنا لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، یہ نفس کی حرص ہے۔ تو اگر آپ اس سے محفوظ ہو گئے تو کامیاب ہو گئے، اگر یہ کر لیا تو کامیاب نہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہیں، آیات ہیں، میں تو کوئی اپنا میرا کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ کسی کا ہی ترجمہ ہے، جو آپ کو پسند لگے آپ وہ پڑھیں، غور و فکر کریں۔ مین مقصد یہی ہے، غور و فکر کریں پورے کا پورا۔ آج ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو ان پہ دیکھیے گا، غور و فکر کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔